بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پارس اور پورس کو اطمینان تھا کہ وہ ان کی گرفت سے نکل کر کہیں نہیں جا سکے گی، اس لیے وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے، سونیا سے، ثانی، سلمان اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں سے کہہ رہے تھے کہ نیلما قابو میں آ گئی ہے، لیکن اس کی آتما کی ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو باری باری اس کے دماغ میں رہنا ہوگا۔ میں نے کہا، بیٹے، ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں رہنے کے لیے باری باری وقت مقرر کر لیں گے۔ تم پونم کے دماغ کو کمزور بنا دو تاکہ نیلما اس کے ذریعے نہ خیال خوانی کر سکے اور نہ ہی ہماری سوچ کی لہروں کو اپنے اندر محسوس کر سکے۔ پارس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، انکل میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس علاقے کے کسی ڈرگ سٹور سے اعصابی دوا لانے چلا گیا۔ نیلما نے پوچھا، یہ کہاں گیا ہے؟ پورس نے کہا، تم اس کی گھر والی نہیں ہو کہ میاں کے باہر جانے پر سوال کرو۔ کیوں جی، کس موٹی سوکن کے پاس جا رہے ہو؟ وہ عباس مہدی سے بولی، ڈی آئی جی صاحب، آپ تینوں نے دانشمندی سے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا تم نے ابھی ہمارا فیصلہ نہیں سنا ہے؟ آپ تینوں میری حالت نہیں دیکھ رہے تھے؟ میں سر تھمے بیٹھی ہوئی تھی، اندر سے ٹوٹ رہی تھی، سوچ رہی تھی کب تک ایک جسم سے دوسرے جسم میں چھپتی پھروں گی۔ یہ پورس میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر میں اپنی روح دات لکھوں تو اس میں یہی یکسانیت ہوگی کہ میں ایک سے دوسرا جسم بدلتی رہتی ہوں، لیکن مخالفین سے دور رہ کر اطمینان اور مکمل آتما شکتی حاصل نہیں کر پاتی۔ میری روح دات سننے والے کیا بیزار ہوں گے؟ میں خود بیزار ہو گئی ہوں۔ پورس نے پوچھا، بیزار ہو کر کیا کرو گی؟ مجھے پونم کا یہ آخری جسم ملا ہے، میں اسے چھوڑوں گی تو تم سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ پورس نے ہنستے ہوئے کہا، تم 150 برس کی بڑھیاں تھیں، اب حسین اور نوجوان چھوکری بن کر زندگی کے مزے لوٹنے میں جو مزہ آ رہا ہے، ایسی حسین اور رنگین زندگی سے تم کبھی بیزار نہیں ہوگی۔ تمہاری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہزاروں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی تم کسی طرح مکمل آتما شکتی حاصل کر لو۔ تم دیکھ لینا، جب میں ناکام ہونے لگوں تو پونم کے جسم کو مردہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تمہارے جانے کا تماشا ضرور دیکھوں گا۔ پارس اعصابی کمزوری کی دوا لے کر پچھلے دروازے سے کچن میں آیا۔ اس نے فریج کھول کر ٹھنڈے مشروب کی ایک بوتل نکالی، اس میں دوا ملا کر اسے اچھی طرح ملایا، پھر اس بوتل کو لے کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ پورس نے پونم کے جسم کو دونوں ہاتھوں سمیت ایسے جکڑ لیا کہ وہ خود کو چھڑا نہ سکی۔ پارس نے اس کی ناک دبائی تو وہ سانس لینے کے لیے منہ کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ پارس نے بوتل گردن تک اس کے منہ میں ٹھونس دی، اس کے سر کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ ہل نہ سکی۔ مشروب کو نگلنے لگی، اگلنے کی کوششیں کی، لیکن بوتل حلق تک ٹھوسی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا مشروب باچھوں سے باہر آیا، باقی تمام پیٹ میں پہنچ گیا، بوتل خالی ہو گئی۔ پارس نے اسے اس کے منہ سے نکال کر کہا، ہم تمہارے گھر آئے، ایک گلاس پانی پینے کے لیے نہیں پوچھا، ہمیں ہی میزبانی کا فرض ادا کرنا پڑا۔ وہ گہری گہری سانس لے رہی تھی اور اسے گھور کر دیکھ رہی تھی، مگر زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکی۔ پہلے معمولی سی کمزوری محسوس کی۔ اس نے سوچا، شیوا جی اور دونوں باپ بیٹے کو مدد کے لیے بلائے۔ پتہ چلا کہ پونم کا دماغ خیال خوانی کے قابل نہیں رہا۔ رفتہ رفتہ کمزوری بڑھنے لگی، وہ پورس کی گرفت میں ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ اسے دوبارہ بازو میں اٹھا کر ایک کمرے میں لایا، پھر اسے ایک بیڈ پر لٹا دیا۔ دوا کے اثر کا اندازہ تھا، وہ 24 گھنٹے سے پہلے ذرا سی بھی توانائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دونوں بیٹوں سے کہا، اب تم دونوں عباس مہدی کے ساتھ جا سکتے ہو۔ ہم میں سے کوئی 2-4 گھنٹوں کے وقفوں سے اس کے اندر جا کر اس کی ذہنی حالت معلوم کرتا رہے گا۔ جیسے ہی وہ کسی حد تک توانائی حاصل کرے گی، میں اس پر تنظیمی عمل کروں گا۔ اس کے بعد اس کی مسلسل نگرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پارس اور پورس مطمئن ہو کر عباس مہدی کے ساتھ چلے گئے۔ ویسے انسان اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے بہترین تدابیر پر عمل کرتا ہے، اکثر کامیاب ہوتا ہے اور بعض اوقات ناکامی کا بھی منہ دیکھتا ہے۔ ابھی ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں ناکامی کیسے ہوگی۔ مہاراج اپنے بیٹے مہیش اور شیوا جی کے ساتھ اس بنگلے سے باہر آ کر دور تک چلتا ہوا ایک گارڈن میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے وقت نیلما نے ان تینوں کے دماغوں میں آ کر مختلف لب و لہجہ نقش کر دیا تھا اور پچھلے لب و لہجے کو بھول جانے کا حکم دے کر چلی گئی۔ اس نے پہلی بار ان تینوں پر ترمیمی عمل کرتے وقت کئی طرح کی ہدایات ان کے دماغوں میں نقش کی تھیں، لیکن یہ پابندی عائد نہیں کی تھی کہ وہ خیال خوانی نہ کریں۔ اس نے انہیں خیال خوانی کی آزادی اس لیے دی تھی کہ کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے دماغوں میں نہیں آ سکتا تھا، اور وہ باپ بیٹے نیلما کے حکم سے یہ بھول گئے تھے کہ وہ کس تبدیل شدہ لب و لہجے سے ان کے اندر آتی ہے۔ لیکن غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے باپ بیٹے پر خیال خوانی کی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ تینوں گارڈن کی گھاس پر بیٹھے
हुए सोच रहे थे कि उन्हें कहीं अपना ठिकाना बनाना चाहिए या फिर नीलिमा आकर इन्हें कहीं क़याम का हुक्म देगी। शिवाजी ने कहा, अगर वो हुक्म नहीं देगी तो तुम दोनों मेरे मकान में रहोगे, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। महेश ने कहा, हमारी भी क्या जिंदगी है, कहीं एक जगह रह नहीं पाए, कुत्तों की तरह गली गली भटकते रहते हैं। महाराज ने कहा, क्यों खुद को और हमको कुत्ता कह रहे हो? हम यहाँ से अमेरिका और अमेरिका से यहाँ भटकते आए हैं। क्या भारतीय गली का कोई कुत्ता अमेरिका जाकर आ सकता है? अमेरिका जाने वाले कुछ सीखने या कुछ न कुछ हासिल करके आते हैं, कुत्ते कुछ हासिल करके नहीं आते। इसीलिए मैंने ये मिसाल दी है। अच्छा बकवास ना कर, मुझे कोई तदबीर सोचने दे। महेश ने कहा, आप कोई तदबीर सोचेंगे? मैंने जब से होश संभाला है आपको डूबने वाली तदबीरें और अमल करते हुए देखा है। शिवाजी ने कहा, महेश तुम मेरे गुरु महाराज के बेटे हो, मगर मेरे सामने मेरे गुरु का मजाक ना उड़ाओ। महाराज ने कहा, शिवाजी अगर हमें कैदी और गुलाम बनकर ही रहना है तो किसी इंसान के ताबे बनकर रहेंगे। इसमें कम से कम इंसानियत तो होगी। नीलिमा जैसी चुड़ैल और परीत आत्मा के गुलाम बनकर रहना दानिशमंदी नहीं है। गुरु महाराज आप ठीक कहते हैं, लेकिन किसी टेलीपैथी जानने वाले इंसान से राब्ता करने से पहले नीलिमा से निजात हासिल करना होगी। हमें एक सहूलत हासिल है, हम अपनी मर्जी से ख्याल ख्वानी कर सकते हैं। नीलिमा को ये इत्मीनान है कि हमारी ख्याल ख्वानी के जवाब में कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला हमारे दिमाग में नहीं आ सकेगा। महेश ने कहा, पिताजी आप पहली बार अकल की बात कर रहे हैं। कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला हमारे दिमागों में न आ सके, लेकिन हम इसके पास पहुंचकर निजात हासिल करने का कोई तरीका तो निकाल सकते हैं। महाराज ने कहा, मैंने फरहाद को इतनी बार धोखा दिया है कि वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हमें एक बार अमरीकी अकाबरीन से मदद हासिल करना चाहिए। महेश ने कहा, हरगिज नहीं। उन्होंने पिछली बार हम दोनों पर तनवीमी अमल कराया था, अपना गुलाम बना लिया था, हमें कैदी बनाकर रखा था। आपको जाना है तो जाएं, मैं उधर का रुख नहीं करूंगा। शिवाजी ने कहा, मेरा दिमाग कहता है आइंदा आप बाप बेटे को एक साथ किसी एक जगह नहीं जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो एक दूसरे की मुसीबत में काम आ सकेंगे। इसे कहते हैं अकल की बात। पिताजी आप किसी से भी मदद मांगे, मैं तो अल्पा से दोस्ती करूंगा। वो अपने मुल्क में एक टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा करने के लिए जरूर दोस्त बनाकर रखेगी। महाराज ने कहा, ठीक है, पहले तुम अल्पा से राब्ता करो, ये देखा जाए कि वो जवाबन क्या कहती है। शिवाजी ने कहा, जो करना है जल्द करें। नीलिमा किसी वक्त भी आएगी तो आपके ख्यालात पढ़कर आपकी ख्याल ख्वानी पर भी पाबंदी लगा देगी। महेश ने ब्रेन आदम से राब्ता करके कहा, मैं महेश बोल रहा हूँ, अल्पा जी से बात करना चाहता हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, 1 मिनट के बाद आओ, अभी अल्पा से बात हो जाएगी। महेश इसके दिमाग से चला गया। ब्रेन आदम ने एक खुफिया टेलीफोन पर राब्ता करके कहा, अल्पा फौरन मेरे दिमाग में आओ, अभी महेश आकर तुमसे कुछ बातें करेगा। वो ब्रेन आदम के पास आई, महेश भी आ गया। इसने कहा, हम नीलिमा के मामूल और ताबे हैं, हमें सिर्फ ख्याल ख्वानी की आज़ादी है, इसलिए तुमसे मदद चाहता हूँ। मुझे दोस्त बनाकर रखना चाहती हो तो किसी तरह नीलिमा से निजात दिलाओ। तुम कहाँ हो? भारत के शहर मुंबई में। रिहायशगाह का पता बताओ। महेश ने शिवाजी से इसके मकान का पता पूछकर बताया, फिर कहा, अभी हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ फौरन जाओ, मैं मदद के लिए आ रही हूँ। अल्पा ने राब्ता खत्म करके भारत में इसराइली एजेंटों को महेश का पता बताया और इन्हें तदबीर बताई कि किस तरह महेश और इसके बाप को नीलिमा से निजात दिलाई जा सकती है। वो बाप बेटे नहीं जानते थे कि इन पर तनवीमी अमल करने वाली नीलिमा खुद मुसीबत में फंसी हुई है और अब कई घंटों तक इनसे राब्ता नहीं कर सकेगी। नीलिमा पर आने वाली मुसीबत ने अल्पा के लिए सहूलतें फराहम कर दी थी। भारत में रहने वाले इसके जासूसों ने पहले ये भी मालूम किया कि इस मकान में महाराज और महेश के अलावा एक बॉडी बिल्डर शिवाजी भी है। शिवाजी इनके रास्ते का पत्थर बन सकता था, लिहाजा उन्होंने मकान के अंदर पहुंचते ही साइलेंसर लगे हुए रिवाल्वर से शिवाजी को हलाक किया। फिर बाप बेटे को गन पॉइंट पर रखकर इन्हें एक एक कैप्सूल खाने के लिए दिया। उन्होंने अपनी सलामती की खातिर वो कैप्सूल खाए। फिर इन जासूसों के साथ बाहर आकर एक गाड़ी में बैठे तो कमजोरी महसूस करने लगे। वो गाड़ी इन्हें एक खुफिया पनाहगाह की तरफ ले जा रही थी। अल्पा महाराज के दिमाग में पहुंचकर इनके और नीलिमा के हालात मालूम करने लगी। वो पारस और पोरस को इनके बहरूप के बायस नहीं पहचान पाया था। इसके ख्यालात ने अल्पा को बताया कि 2 नौजवान एक बुजुर्ग के साथ बंगले में आए थे। वो बुजुर्ग मुसलमानों की मजहबी किताब की कुछ बातें बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। नीलिमा चीखती हुई भागना चाहती थी,
لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد باپ بیٹے کچھ نہیں جانتے کیونکہ انہیں اس بنگلے سے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ مہاراج نے اس بنگلے کا پتہ بھی بتایا۔ الپا نے برین آدم کے پاس آ کر ان کے تمام حالات بتائے۔ برین آدم نے کہا اگر مسلمانوں کی مقدس کتاب کی آیتیں پڑھی گئی ہیں تو نیلما کو ٹریپ کرنے والے یقیناً فرہاد کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے۔ وہ نیلما کو اچھی طرح جکڑ کر رکھنے کے لیے اس عورت کو دماغی طور سے کمزور کریں گے جس کے اندر اس کی آتما سمائی ہوئی ہے، پھر اس عورت پر تنویمی عمل کر کے اسے قابو میں رکھیں گے تو نیلما اس عورت کے دماغ کو خیال خوانی کے لیے استعمال نہیں کر سکے گی۔ الپا نے کہا بگ برادر وہ یہی طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اگر ہم درست سوچ رہے ہیں تو وہ عورت ابھی دماغی اور جسمانی طور پر کمزور ہو گئی ہوگی اور نیلما کی آتما اس کے اندر بے بس ہو چکی ہوگی۔ میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ ان باپ بیٹے کی رودات سنیے۔ اس کے جاسوسوں کو انہیں ٹریپ کرنے میں کئی گھنٹے لگے۔ پھر مہاراج کے خیالات پڑھ کر میرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں قیاس آرائی کی گئی۔ اس طرح وقت گزرتا ہی گیا۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ 2-4 گھنٹے کے وقفے سے پونم کے اندر جا کر اس کی دماغی حالت معلوم کی جائے گی۔ میں نے 2 گھنٹے بعد معلوم کیا وہ کمزوری کے باعث گہری نیند میں تھی۔ اس کی کمزوریاں کچھ اور کم ہوتی تو اس پر تنویمی عمل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا اب 3 گھنٹے بعد آؤں گا۔ ایسے وقت ہم سب اپنے اہم تجربات کو بھول گئے تھے اور وہ یہ کہ پہلی بار منجالی کے زہر نے مجھے رفتہ رفتہ زہریلا بنایا تھا۔ علاج کے بعد میری زبان کا، دانتوں کا اور لعاب دہن کا زہر ختم ہو گیا تھا، لیکن طویل عرصہ گزارنے کے بعد میرے اندر اس حد تک زہریلے اثرات تھے کہ شراب سے بھی زیادہ کوئی نشیلی چیز یا ضرر رساں دوا ہو تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ پارس کی زندگی میں بھی ایک زہریلی لڑکی آئی تھی، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ زہریلا تو نہ بن سکا لیکن اس پر منشیات اور مضر دوائیں اثر نہیں کرتی تھیں۔ اسے عجیب اتفاق کہا جائے یا قدرت کا انوکھا تماشا کہ میرے دوسرے بیٹے پورس کو بھی زہریلی ناصرہ ملی تھی اور اس کے اندر بھی زہر کے اثرات اس حد تک تھے کہ اسے کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ماضی کی ان باتوں کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ نیلما کی آتما بھی زہریلی ناصرہ کے اندر آ کر پہلی بار بہت پریشان ہو گئی تھی، پھر اس کے جسمانی زہر کی عادی ہو گئی تھی۔ ان تمام حالات کے پیش نظر پونم کے دماغ میں مضر دوا کا اثر زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ نیلما کے اندر جس حد تک آتما شکتی تھی، اس شکتی سے اس نے 3 گھنٹے کے اندر اعصابی کمزوری پیدا کرنے والی دوا کے اثر کو ختم کر دیا تھا۔ پونم بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نیلما نے وہاں ایک لمحے کی دیر نہیں کی، پونم کے جسم کو لے کر پچھلے دروازے سے فرار ہو گئی۔ وہ ممبئی شہر چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتی تھی۔ اس وقت الپا ان باپ بیٹے کے پاس مصروف تھی۔ اس نے نیلما کے پاس جانے سے پہلے مہاراج اور مہیش کے دماغوں کو اجنبی لب و لہجے میں لاک کر دیا تھا۔ یہ الپا کی عقل مندی تھی کہ وہ پہلے ایک بازی جیت لینا چاہتی تھی اور اس نے مہاراج اور مہیش کے دماغ کو لاک کر کے یہ بازی جیت لی تھی۔ ایسی مصروفیات میں اور زیادہ وقت گزر گیا۔ جب وہ نیلما کے دماغ میں پہنچی تو اس نے سانس روک لی۔ یہ خیال آیا کہ میں نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ پھر اس نے دوسری بار رابطہ کیا۔ دماغ میں پہنچتے ہی بولی میں الپا ہوں، مجھ سے بات کرو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی الپا ہو تو جاؤ اور مجھے اپنے دماغ میں آنے دو۔ الپا دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے نیلما کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی تم میری کیا مدد کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کیسا لب و لہجہ اختیار کر کے میرے دماغ میں آ سکتی ہو؟ ایسے سوالات نہ کرو جس کے جوابات دینا میں مناسب نہ سمجھوں، ورنہ میں بھی ایسے سوالات کروں گی جن کے جوابات دینے سے تم انکار کرو گی۔ میں چند سیکنڈ کے بعد آؤں گی۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد آ کر بولی مہاراج اور مہیش کے دماغ لاک ہو چکے ہیں، مجھے وہاں جگہ نہ مل سکی۔ پتہ نہیں تم نے کس طرح ان کے دماغ میں پہنچ کر میرا لب و لہجہ معلوم کیا۔ ایسے کئی سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے۔ بے اعتمادی نقصان پہنچاتی ہے، دوستانہ راہیں ہموار کرو۔ کیوں دوستی کرنا چاہتی ہو؟ صرف اس لیے کہ ہم دونوں کے دشمن مشترک ہیں۔ یہ معقول جواب ہے۔ پورس نے میرا جینا دشوار کر دیا ہے اور پارس میرے لیے مصیبت بنا رہتا ہے۔ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہمارے دشمن ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ سب مسلمان ہیں۔ نیلما نے کہا ان کا مسلمان ہونا ہی میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ یہ لازمی ہے کہ ہمارے درمیان دوستی رہے اور ایک دوسرے کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے ہم دور ہی دور سے خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے کے کام آتے رہیں۔ کیا یہ تمہیں منظور ہے؟
منظور ہے، بولو ابھی میں تمہارے کیا کام آ سکتی ہوں؟ ممبئی شہر کا ایک DIG مسلمان ہے، اس کا نام عباس مہدی ہے۔ پارس اور پورس اس کے ساتھ میری خفیہ پناہ گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں بھائی بہروپ میں ہیں، اسی طرح ان کے پاسپورٹ اور دیگر اہم کاغذات بھی جعلی ہوں گے۔ وہاں کی پولیس اور کرائم برانچ والوں کو ان کے پیچھے لگا سکتی ہو؟ راہ والے DIG پولیس عباس مہدی کو اس الزام میں گرفتار کر سکتے ہیں کہ اس نے 2 مسلمان بہروپیے دہشت گردوں کو پناہ دی ہے۔ کیا عباس مہدی کے دماغ میں جا سکتی ہوں؟ نہیں، وہ سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے۔ اگر تم کسی وجہ سے بھی ناپاک رہو گی تو اس کی ایمانی قوت کے آگے ٹھہر نہیں سکو گی۔ میری تو یہی کوشش ہوگی کہ میں پارس اور پورس کو اس شہر میں سکون سے نہ رہنے دوں، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے رہنے پر مجبور کرتی رہوں۔ آل رائٹ، کوئی کامیابی ہوگی تو تم سے رابطہ کروں گی۔ ان کا دماغی رابطہ ختم ہو گیا۔ نیلما نے ناگواری سے دل میں کہا، بڑی چالاک بنتی ہے، میرے تابع باپ بیٹے کو مجھ سے چھین لیا اور مجھے دوستی کا جھانسا بھی دے رہی ہے۔ وہ فٹ پاتھ پر دھیمی رفتار سے دھر جھکائے یوں چل رہی تھی جیسے سوچ میں گم ہو۔ الپا سے رابطہ ختم ہونے کے بعد وہ سڑک پار کرنے کے لیے فٹ پاتھ سے اتری تو ایک کار اس کے سامنے رکی۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک بہت ہی قیمتی کار کی پچھلی سیٹ پر ایک صحت مند ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے والی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک گن مین تھا۔ اس شخص نے گاندھی ٹوپی اتار کر سر کھجاتے ہوئے کہا، میری کار بہت دور سے تمہارے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، لیکن تم کسی الجھن میں سوچتی چلی جا رہی ہو، تمہیں آس پاس کوئی خبر نہیں ہے؟ اس کی ان باتوں کے درمیان میں اس نے خیالات پڑے۔ وہ حکمران پارٹی کا ایک MNA تھا، مہاراشٹرا کے مکھ منتری سے مل کر اپنی عالیشان بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بولا، چپ کیوں ہو؟ اپنی پریشانی مجھے بتاؤ، کیا اکیلی ہو؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ وہ بولا، کہیں دور جانا ہے تو کار میں آ جاؤ، میں پہنچا دوں گا۔ آپ کی کرپا ہے، مگر یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے لیے کشٹ اٹھائیں گے۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا، ارے کشٹ کیسا، ہم تو جنتا کے سیوک ہیں، آؤ یہاں بیٹھو۔ اس نے پچھلی سیٹ پر کھسک کر نیلما کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ نیلما نے اس کے ساتھ بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ کار آگے چل پڑی۔ وہ بولا، میرا نام گوتم ادھیکاری ہے، دلی کی لوک سبھا میں MNA ہوں، یوں سمجھو یہاں سے دلی تک راج کرتا ہوں۔ تم کون ہو؟ وہ پریشانی اور بھولے پن کی ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی، جی میں ایک لڑکی ہوں۔ گوتم ادھیکاری نے کہکا لگایا، پھر کہا، بہت خوب، لڑکی ہو مگر بہت بھولی ہو۔ مگر میں نام پوچھ رہا ہوں، کہاں رہتی ہو؟ جی کہیں نہیں، مجھے کسی آشرم میں پہنچا دیں۔ آشرم؟ یعنی کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ اس نے نہیں کے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے क्षमा کریں، آپ اکیلے ہوتے تو کچھ کہہ پاتی، ابھی یہ۔ وہ اپنے ڈرائیور اور باڈی گارڈ کو دیکھ کر بولا، ارے یہ میرے بھروسے کے ملازم ہیں، مگر کوئی بات نہیں، اکیلے میں صحیح۔ پھر وہ ڈرائیور سے بولا، گاڑی موڑ دو، ہمارے پرائیویٹ کاٹیج لے چلو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے پرائیویٹ کاٹیج میں جانے سے انکار نہیں کیا۔ خاموشی سے اس کے خیالات پڑتی رہی۔ وہ اس کے حسن و شباب پر مر مٹا تھا اور بہت خوش تھا کہ راہ چلتے ہیرا مل گیا ہے۔ نیلما کو یہ معلوم کر کے اطمینان ہوا تھا کہ وہ حکمران پارٹی کے ایک سیاسی لیڈر کی پناہ میں پہنچ گئی ہے۔ DIG عباس مہدی پولیس والوں کو اس کی تلاش میں نہیں لگا سکے گا۔ ادھر الپا نے اپنی ایک ایجنٹ کے ذریعے انٹیلیجنس کے DG دھرم راج سکسینہ سے فون پر رابطہ کیا اور کہا، وہ مسلمان DIG 2 بہروپیے دہشت گرد مسلمانوں کو رازداری سے پناہ دے رہا ہے۔ ان دونوں کے چہروں سے میک اپ اتار کر ان کی اصلیت معلوم کر سکتے ہو۔ دھرم راج نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، آم کھاؤ پیڑ نہ گنو۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ دھرم راج سکسینہ نے فون پر عباس مہدی کو مخاطب کیا، ہیلو مسٹر مہدی، آپ جسم بدلنے والی ایک پراسرار عورت کو تلاش کر رہے تھے، اس معاملے کا کیا بنا؟ عباس مہدی، پارس اور پورس نے فیصلہ کیا تھا کہ نیلما کو قانون کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ اس آتما کی ناپاکی دور کر کے پونم کی جان بچائیں گے۔ عباس مہدی نے کہا، اس پریت آتما کی تلاش جاری ہے، میں نے سنا ہے آپ 2 نوجوانوں کے ساتھ اس آتما کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ 2 نوجوان کون ہیں؟ پارس اور پورس اس وقت عباس مہدی کے دماغ میں تھے۔ پورس کی مرضی کے مطابق عباس مہدی نے کہا، میرے ساتھ 2 جوان سپاہی کبھی کبھی رہتے ہیں، میں انہیں سادہ لباس میں ساتھ رکھتا ہوں تاکہ پونم کے جسم میں چھپی ہوئی آتما انہیں سپاہی نہ سمجھے۔ میرے جاسوسوں نے آپ کے اور ان 2 سپاہیوں کے بارے میں کچھ اور رپورٹ دی ہے۔ آپ ان دونوں سپاہیوں کے ساتھ ابھی میرے بنگلے میں تشریف لے آئیں، میں 1 گھنٹے کے اندر تینوں کی حاضری چاہتا ہوں۔ دھرم راج سکسینہ نے فون بند کر دیا۔ اس کی بیٹی مینا نے کہا، ڈیڈی میں کیلنڈر میں 2 تاریخ دیکھتی ہوں، گھڑی میں 2 بجتے ہیں اور ابھی آپ نے 2 سپاہی کہا ہے تو مجھے وہ دونوں بھائی گنگا پرساد اور جمنا پرساد یاد آ جاتے ہیں۔
دوسری بیٹی جینا نے کہا، آپ برسوں سے چوروں بدماشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑتے ہیں لیکن 2 شریف جوانوں کو تلاش کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔